الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو طریقے جن کے ذریعے سے جنت میں جایا جا سکتا ہے، اس میں سے دوسرے طریقے پر بات ہو رہی ہے۔ وہ طریقہ جس میں دنیا میں کوئی عمل اور نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ کے پاس کلمہ ہے تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس دوسرے طریقے میں آپ نے کوئی محنت نہیں کرنی، ساری محنت جو کرنی ہے وہ اللہ کے فرشتے کریں گے۔ چنانچہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ قبر کے اندر جو کہ ایمرجنسی وارڈ ہے، تو وہاں انسان کو اس کی مختصر ان شارٹ ڈیٹیل لے لی جاتی ہے، جیسا کہ ایمرجنسی وارڈ میں ہوتا ہے، اور فوراً ڈاکٹر آ جاتے ہیں، جو چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں، فرشتے منکر نکیر، وہ اپنے سوالات کرتے ہیں، مختصراً سوالات کرتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ کا نبی کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، بس زیادہ تفصیل نہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کو تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، یہ تو کوئی معمولی ڈاکٹر سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے تو ہٹا کٹا ہونے کے باوجود، ماشاءاللہ سے دنیا میں صحت مند ہونے کے باوجود، اللہ کی کروڑہا نعمتیں ہونے کے باوجود، اس نے دنیا میں کوئی جو ہے نا اچھائی کا اور بھلائی کا کام ہی نہیں کیا۔ اب یہ اس کو آگے شفٹ کرتے ہیں، تو آگے جو ہے مختلف اقسام کے ڈپارٹ ہیں اور وارڈز ہیں، جن میں پھر اس سے نا سوالات کیے جاتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اب اللہ بھی دیکھیں اس سے سوالات کرتے ہیں۔ ایسا بھی وقت آتا، کہتے ہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لے۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں ان سوالوں کے متعلق، آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ وہ کیا سوال ہیں؟ پہلا سوال یہ کہ تم نے زندگی کہاں گزاری بھائی، آپ بتاؤ۔ اور پھر دوسرا سوال کیا ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری۔ یہ جوانی کا جو سوال ہے یہ الگ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جوانی میں انسان کے پاس پوری طاقتیں ہوتی ہیں۔ یہ جوانی کا تو وقت ہوتا ہے، ہمارے ہاں جوان کیا سمجھتے ہیں؟ جی جوانی میں کما لو، جوانی میں پیسہ اکٹھا کر لو، اور جوانی جو ہے نا وہ اصل استعمال کر لو بس دنیا کے لیے۔ اس کے بعد اچھا پھر جوان تو جوان، ادھیڑ عمر کے بھی اور بڑھاپے کے لوگ بھی، اور ہر عمر کا بندہ نا یہی بات کرتا ہے کہ بھائی یہی تو وقت ہے۔ یہ آپ عام سنیں گے کہ بھائی یہی وقت ہے تمہارے پاس بس کمانے کا، اس کے بعد جو ہے نا تمہاری طاقتیں جواب دے جائیں گی، پھر تم نہیں کما سکتے، پھر اس طرح نہیں کما پاؤ گے جیسے ابھی تم کما لو گے۔ حالانکہ بات تو الٹ تھی سمجھانے کی، یہی تو اصل موقع تھا کہ بیٹا یہی عمر ہے تیرے پاس اپنے رب کو راضی کرنے کی، پھر کوئی عمر نہیں ملے گی۔ یہی تو اصل جوانی کی عبادت جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی، اور تیزی سے انسان ترقی کر جاتا ہے۔ تو بہرحال لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں الٹ رواج چلا ہوا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں خرچ کری اور مال کہاں سے آپ نے کمایا تھا، یہ یعنی کہ ارننگ کی سورس، کمائی کا جو ذریعہ ہے نا وہ پوچھا جائے گا، اور کدھر خرچ کیا تھا یہ بھی جواب دیا جائے۔ پھر جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا، یہ سارے سوالات نا تفصیل میں پوچھے جا رہے ہوں گے۔ اب انسان اگر خدا نخواستہ دنیا میں بد نظری کرتا تھا تو اس کو ایک جہنم کا ایسا وارڈ ہوگا جدھر ڈال دیا جائے گا، زنا کرتا ہوگا تو دوسرا وارڈ ہوگا مخصوص، ادھر اس کو ڈالا جائے گا۔ حدیثوں میں ان کے نام بھی آئے، بچھو اس کو کہتے ہیں اونٹ کے برابر کا،
وہ اس کے جسم کو سارے چمڑ جائیں گے، کیونکہ جسم بھی تو 60 ہاتھ بڑا ہو جائے گا نا، موٹا تازہ، اور ایک ڈنگ ماریں گے تو انگ انگ میں زہر ویکسینیشن پھیل جائے گی. کیونکہ کہتے ہیں جب دنیا میں انسان زنا کرتا ہے تو اس کے جسم کے ہر حصے میں وہ لطف لیتا ہے، مزہ لیتا ہے. چنانچہ اس ہر ایک حصے کو پاکیزہ کرنا ہے. یہ اللہ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ من تزکا، جنت میں کون داخل ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اب وہ پاک، اللہ نے تو پاکیزہ پیدا کیا تھا لیکن اس نے گندہ کر دیا، اور جس نے گندہ نہیں ہونے دیا یا گندہ ہو گیا دوبارہ پاک کر لیا اپنے آپ کو، تو وہ بھی ڈائریکٹ انشاءاللہ اس کے لیے موت سے ہی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے دنیا میں محنت کری ہے، اور وہ جنت تک سیدھا چلا جائے، کیونکہ وہ پاکیزہ نفس ہے. شریف آدمی الگ ہی نظر آئے گا اور بدمعاش آدمی الگ دکھے گا. دنیا میں تو کہتے ہیں نا بھئی شریف کا کام کوئی نہیں ہے، اور شریف آدمی جو ہے نا ادھر نہیں رہ سکتا. اور کئی ایسے مقامات ہیں، کئی ایسی جگہ ہیں ادھر لوگ واضح یہی کہتے ہیں. میں نے خود دیکھا، ہمیں بھی لوگ کہتے تھے یار یہ آپ کا تو یہاں کوئی کام ہی نہیں تھا، شریف آدمی کا ادھر کام ہی نہیں ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک، بس مسجد ہے اور گھر ہے، مسجد ہے گھر ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں. اسپتال میں دیکھ لیں شریف آدمی کو تو لوگ ایسے تاکتے ہیں بالکل عجیب نظروں سے. اگر جو ہے پولیس اسٹیشن میں دیکھ لیں تو، یا کسی بھی ایسے جگہ پہ نا گورنمنٹ کے ادارے میں دیکھ لیں، وہاں بھی ایسا ہوا. تو یہ کیا ہے کہ بھئی شریف آدمی کا کام کوئی نہیں. لیکن شریف آدمی ادھر کامیاب ہو جائے گا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا نا. تو جب خود نہیں کیا ہوگا تو اب مرتے ہی فرشتے یہ کام کرنا شروع کریں گے. اگر کسی کا نفس ایمرجنسی قبر میں ہی کلیئر ہو گیا تو وہ سیدھا جنت ڈال دیں گے اسے. اور اگر خدا نخواستہ وہاں نہیں بڑے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑی تو پھر آگے حساب کتاب ہوگا. پھر ایسا بھی ڈپارٹ ہے وہاں پر، یعنی کہ ایسا بھی ہسپتال ہے کہ جدھر سے مریض کبھی نکلے گا ہی نہیں. وہ کن کے لیے ہوگا؟ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کا جو سب سے نچلا حصہ ہے نا، درجہ ہے سب سے خطرناک، جدھر سب سے زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اس میں منافقین ہوں گے، اور یہ وہاں سے کبھی نکلیں گی نہیں. یوں اندازہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گویا سرکاری اسپتال میں کسی ایمرجنسی کیس کو ڈال دو تو کہتے ہیں نا بھائی بندہ تو ادھر تو مرے کا ہی نکلے گا. اگر آپ نے بندہ مارنا ہے تو سرکاری اسپتال میں لے جائیں. جو پہلے ہی مر رہا ہوں نا، مرتا کیا نہیں کرتا، تو وہیں ڈال دیں تو پکا مر تو جائے گا نا، کم از کم ادھر مرے گا بھی نہیں. یہ سمجھ لیں وہاں کا سرکاری اسپتال ہمیشہ نکلے گا ہی نہیں. موت یعنی کہ قریب ہوگی دوبارہ زندگی، پھر موت قریب ہوگی پھر زندگی، یعنی مرنا ہے ہی نہیں. موت کو لا کے بھی جو ہے نا مینڈی کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. جب ذبح کریں گے تو جنتیوں کے سامنے جب دروازے پہ ذبح ہوگا تو یہ تو خوشی کے نعرے لگ جائیں گے، اور جب جہنم والوں کے سامنے ذبح ہوگا تو ان کے تو ایسی چیخیں نکلیں گی. اور کیونکہ اب یہ ہوگا نا کہ اب تو عذاب بھی آئے گا، ہمیں پہنچے گا، لیکن موت نہیں آئے گی. کم از کم مر جاتا ہے بندہ تو سکون ہو جاتا ہے نا، یا بے ہوش ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا بے ہوش بھی نہیں ہوتا. بہرحال مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں، پھر اس کے اندر جب فرشتے صفائیاں کریں گے، یہ خطرناک صفائی ہوگی. اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اور افضل اور ضروری یہ کہ ہم دنیا میں اپنی صفائی خود کر لیں، اور یہ ایسے ہوگی نہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا ایک وہ پودا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے جس کا کوئی مالک ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مالک نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو ایسے ہی انسان ہے. اگر ہمارا کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا، کوئی ہمارے سر پہ کوئی بھی ایک عالم ہوگا نا جس کو ہم اپنے آپ حوالے کر دیں کہ بھائی میں آپ کے حوالے ہوں، آج سے آپ میری تربیت کریں، میری اصلاح کریں، میری برائیاں جو ہیں نا وہ یہ بتاتا جائے آہستہ آہستہ. یہ میری برائیاں، میں جھوٹ بول دیتا ہوں، میں جو ہے نا بعض دفعہ بد نظری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ نماز چھوٹ جاتی ہے، بعض دفعہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے.
تو کوئی وہ نہیں مسئلہ، یہ اصلاح ہو جاتی ہے، انسان ایک وقت آتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ تو پھر یہی کہا جاتا ہے بھئی ٹھیک ہے چھوڑ دو فجر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر علاج ہو جائے گا۔ جو فجر نہیں پڑھتا ہوگا اس کے لیے الگ ڈپارٹ ہے، جو ظہر نہیں پڑھتا ہوگا اس کے لیے الگ جگہ ہے۔ کہتے ہیں پتھر مار کے اس کا سر کچلا جائے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر پتھر مارے گا فرشتہ پھر ٹھیک کچل جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر مارے گا۔ یہ فجر سے لے کے ظہر تک ہوتا رہے گا۔ فجر چھوڑی تھی، ظہر چھوڑی تھی تو ظہر سے لے کے عصر تک یہ چلتا رہے گا، عصر سے چھوڑی تھی تو مغرب تک چلتا رہے گا، مغرب چھوڑی عشاء تک، پھر عشاء چھوڑی فجر تک، یہ یعنی کہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو علاج ادھر بھی ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ادھر ہی کسی شریف النفس اور نیک آدمی سے اپنا علاج کرا لے، اس کو اپنے آپ حوالے کر دے کہ بھائی میرا علاج کر، کیونکہ نفس جو ہے کسی کا تابع نہیں ہونا چاہتا، یہ کہتے کہ میں آزاد ہوں، اور آزاد انسان جو ہے نا ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جو آدمی آزاد ہو نا، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں خود اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ میں آزاد ہوں، بلکہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے تابع ہوں، اللہ مجھے سکھاتے ہیں، اللہ مجھے پڑھاتے ہیں، اللہ میری تربیت کرتے ہیں، ہر ادا آپ کا ہر حرکت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے طے تھی، ڈائریکٹ اللہ سے آپ کا تعلق تھا۔ اور ہم کیا بغیر تعلق کے اور بغیر کسی کو اپنے آپ کے حوالے کیے اور کامیاب ہو جائیں گے؟ تو ایسی بیماریاں ہیں، یقین کریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری ہے، ہم اپنی بھی بات کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ نشاندہی کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں ان چیزوں کو، تاکہ ہم براہ راست خود دنیا میں محنت کر کے کامیاب ہو جائیں، نہ کہ خدا نخواستہ جو ہے نا مرنے کے ساتھ ہماری سروس سٹارٹ ہو جائے، فرشتے ہم پہ محنت کریں پہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔